اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان الفاظ اور ان حروف کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، قرآناً عربیاً، خالص عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، اس لیے تاکہ اے لوگو تم اس کو سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے، احسن القصص، ایک بہترین واقعہ، بما اوحینا، اس وحی کے ذریعے جو ہم نے کی ہے، الیک، آپ کی طرف اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا القرآن، اس قرآن میں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اگرچہ اس سے پہلے آپ تھے، لمن الغافلین، اس واقعے سے بے خبر۔ سورۃ یوسف قرآن کریم کی مکی صورت ہے، اور یہ قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ایک عظیم اور بہترین صورت ہے کہ جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ، یعنی ان کا ذکر خیر ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ ہود وہ ہم نے مکمل کی ہے۔ سورۃ ہود میں بھی تقریباً بہت سارے انبیاء کا اس میں تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد اب سورۃ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ان کا خاندانی پس منظر وہ بھی یقیناً جاننے کے لائق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام انبیاء کے دادا، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے، تقریباً وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال یا کچھ اس سے زیادہ تھی۔ اسماعیل علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ تھا اور دوسری بیوی کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سمیت مکہ مکرمہ لا کر چھوڑ دیا تھا، اور پھر آپ شام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کی ملاقات کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ اب ملک شام میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو آپ کی بڑی بیوی تھی حضرت سارہ، ان کی ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، یہاں تک کہ سورۃ ہود میں ہم نے تذکرہ کیا تھا اس کا مختصراً کہ حضرت سارہ کی عمر تقریباً 80 یا اس سے کچھ زیادہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 یا اس سے کچھ زیادہ تھی، اور حضرت سارہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کو اس عمر میں عطا کیے کہ جس عمر میں تقریباً مرد اور عورت بچہ جننے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی جو عظمت تھی وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے بڑے بیٹے تھے، ان کی اولاد جو تقریباً آج جتنی بھی عرب ہیں، یہ عرب سارے کے سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان عربوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، وہ ان کے بیٹے تھے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق بھی یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے اللہ کی طرف سے آ کے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تھی کہ آپ کو اس جو ہے بڑھاپے میں، اس عمر میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، تو ساتھ میں انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی دی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے اور وہ بھی آپ ہی کی زندگی میں ہوں گے۔ گوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بھی پایا، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پایا، اور یہ تینوں ہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کو بھی نبوت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ملی تھی، اور پھر یعقوب علیہ السلام کو نبوت وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ملی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو جب اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے تو آپ اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے اس بیٹے جو ہے یعقوب کو بھی نبوت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی تھی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کثرت سے پیدا کی تھی، آپ کے صرف 12 بیٹے تھے، بیٹیوں کے علاوہ 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سے آپ کے 8 بیٹے تھے، اور دوسری بیوی سے آپ کے جو ہے وہ 4 بیٹے تھے، اور پہلی بیوی سے آپ کے 6 بیٹے تھے، اور دوسری بیوی سے آپ کے جو ہے وہ 4 بیٹے تھے، اور تیسری بیوی سے پھر آپ کے 2 بیٹے تھے۔ یہ جو 2 بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے سگے بھائی حضرت بنیامین، یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور باقی جو ہے وہ ان کے ناسگے جو ہے وہ بہن بھائی تھے۔ بہرکیف یہی 12 بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہ جن کی اولاد اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ان کو بڑھایا، ان 12 بیٹوں کی اولاد، اور ان 12 بیٹوں کی ہی اولاد اور نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، جس طرح عربی میں کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، اس طرح عبرانی زبان میں عبداللہ اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ ہے اسرائیل۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل جو ہے وہ عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے آپ کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کی اولاد جو آگے بڑھی، ان تمام کو جو ہے پھر بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شرافت تھی کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ نے اس دنیا میں بھیجے ہیں، ان میں سے ایک محتاط روایت کے مطابق تقریباً 70,000 انبیاء وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے تقریباً 70,000 انبیاء، 1,24,000 میں سے تقریباً آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ آدھے انبیاء تقریباً وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہی بنی اسرائیل اپنے زمانے کے سب سے اعلیٰ لوگ تھے، اپنے زمانے کے سب سے بہترین اور افضل لوگ تھے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کے زمانے سے پہلے جو ہے وہ تمام زمانوں میں بنی اسرائیل جو تھے وہ تمام سے افضل امت تھی، اور وہ افضل لوگ تھے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر جا بجا موجود ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل میں نے تمہیں اپنے زمانے کے تمام لوگوں میں جو ہے وہ فضیلت والا بنایا، تم کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو ہماری امت کے بعد، اس امت کے بعد دوسرے نمبر پہ بنی اسرائیل کی فضیلت اور ان کی شرافت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل اور پیدا فرمائی ہے۔ بہرکیف یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، پھر ان کی اولاد
آگے جو ہے وہ بڑھی، اور انہی کی اولاد میں برگزیدہ نبی مثال حضرت داؤد علیہ السلام جن کو اللہ نے زبور عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو تورات عطا فرمائی، اور اسی طرح آگے جاتے ہوئے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے جن کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل شریف عطا فرمائی تھی۔ بہر کیف یہ بنو اسرائیل جو ہیں وہ حضرت یعقوب کی انہی 12 جو ہے وہ بچے جو بیٹے تھے ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور انہی میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے۔ آپ کے جو 12 بیٹے تھے ان میں محتاط قول یہی ہے، اور ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام صرف ان 12 بیٹوں میں نبی تھے، باقی جو 11 بیٹے تھے وہ اپنے زمانے کے نیک صلحاء تھے، اللہ نے ان کی توبہ پھر بعد میں قبول فرما لی تھی، وہ نیک لوگ تھے لیکن نبی نہیں تھے، انبیاء نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام صرف اور صرف ان 12 میں سے اللہ کے نبی تھے۔ اور جو یہودی ہیں یا ایک روایت کے مطابق جو عیسائی ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق یہ جو ہے وہ 12 حضرت یوسف علیہ السلام سمیت یہ 12 جو بھائی تھے یہ سب کے سب نبی تھے، ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ لیکن بہرکیف زیادہ محتاط قول اور قرین قیاس یہی ہے کہ باقی جو 11 آپ کے بھائی تھے وہ نبی نہیں تھے، صرف حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور ان کا تذکرہ اللہ نے اسی صورت میں فرمایا ہے۔ اور اس کا نام اس صورت کا بھی صورت یوسف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس تمام صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی ذکر ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ یہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی امتیازی جو خصوصیات ہیں، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کچھ امتیازی حیثیتیں، کچھ امتیازی خصوصیات دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو امتیازی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ بڑے حسین و جمیل تھے، اللہ نے آپ کو بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، یہاں تک کہ بعض مفسرین، علامہ قرطبی جیسی شخصیت آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنا حسن پیدا فرمایا، جتنی خوبصورتی اس پوری کائنات میں انسانوں سمیت جتنا حسن اللہ نے پیدا فرمایا، اس کا نصف یعنی آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنے حسین و جمیل تھے، وہ کتنے خوبصورت تھے کہ کائنات کا آدھا حسن اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور باقی آدھا پھر باقی کائنات میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی حسین و جمیل بندے اور آپ کے پیغمبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ نے اس صورت میں جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ پوری سیرت کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ہر بعض صورتوں کے شروع میں جو اس طرح کے حروف آتے ہیں، حا میم، الف لام میم، الف لام را، قاف نون وغیرہ، تو اس طرح کے حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ حروف ہیں، اکٹھے نہیں پڑھے جاتے۔ الف علیحدہ پڑھا جاتا ہے، لام علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اور را علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ اب اگر یہ ایک ہی لفظ ہوتا اور ایک حرف دوسرے سے مل کے پڑھا جاتا تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ الف لام را یا آپ کہتے ہیں الف لام میم، علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، تو ان حروف کے اپنے ذاتی کوئی معنی نہیں ہے۔ اب قرآن کریم میں چونکہ ذکر ہے، مذکور ہے، تو اس لیے تقریباً تمام مفسرین ہمارے وہ یہی ارشاد فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ یہ کچھ راز کی باتیں ہیں، کچھ راز کی باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں، جن سے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کو خبر نہیں دی گئی۔ یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وحی لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، ان حروف مقطعات کا علم جبریل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے، ورنہ جتنا جبریل علیہ السلام قرآن لے کے آئے ہیں، حضور کے سینے آپ کے قلب مبارک پہ نازل کیا ہے، وہ تمام علم حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس بھی ہے، قرآن کا سارا علم، لیکن ان حروف مقطعات کا علم ان کے پاس بھی نہیں ہے، یہ بس اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ اس لیے مفسرین کرام اس قسم کے حروف مقطعات کو سر من اسرار اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے رازوں میں سے بعض راز ہیں جو یا اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ اس کی جو ہے وہ تصدیق اس روایت سے ہوتی ہے کہ بعض روایات میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل آئے اور اس قسم کے حروف مقطعات جب آپ نے حضور کو کے قلب اطہر پہ نازل کیے، تو جب حضرت جبریل نے فرمایا کہ الف، تو حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا، پھر انہوں نے فرمایا لام، تو حضور نے فرمایا میں یہ بھی سمجھ گیا، پھر جب آپ نے فرمایا میم تو حضور نے فرمایا میں یہ بھی سمجھ گیا۔ تو جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کس چیز پہ سمجھ گئے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تو حضور نے فرمایا یہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے جسے تمہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا معنی اور ترجمہ ہم یوں ہی کرتے ہیں کہ الف لام را، اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کو ہی خوب معلوم ہے کہ کیا معنی ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔
قرآن کریم کو روشن کتاب کہا گیا ہے۔ روشن کتاب وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ مبین کا ایک معنی روشن ہے اور مبین کا ایک معنی واضح بھی ہے۔ یہ روشن اور واضح کتاب ہے۔ اس اعتبار سے واضح اور روشن ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھ لیتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ سب سے بڑی دلیل یہ خود قرآن کریم ہے کہ آپ نے نہ کسی سے علم حاصل کیا، نہ کسی سے پڑھا، نہ کسی ادارے میں پڑھا، نہ کسی کی شاگردی کی، اور اس کے باوجود اتنا بہترین کلام آپ کے مبارک زبان سے نکلا۔ یقیناً یہ نبی کے علاوہ اور کسی کے دستے میں، یعنی کسی اور کی طاقت میں یہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت کے دلائل میں سے سب سے بہترین اور سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے یہ روشن کتاب ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کو روشن کتاب اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو اس کو اسی کتاب سے کامیابی مل سکتی ہے، اس لیے بھی یہ روشن اور واضح کتاب ہے۔ اس اعتبار سے یہ واضح ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھ کے اس پہ عمل کرے گا دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اس سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا، اس لیے یہ واضح کتاب ہے۔ اس میں ہدایت کے جو اصول ہیں، جو ہدایت کے جو نتائج ہیں، وہ بالکل اللہ نے واضح بیان فرما دیے ہیں۔ وہ روشن ہے روز روشن کی طرح، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ واضح کتاب ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ واضح ہے اور مبین ہے۔ اس کا تیسرا معنی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن کریم میں پچھلی تمام امتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں قصص بیان کیے گئے ہیں، عبرتناک واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس میں حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں دنیا اور آخرت، پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا علم رکھ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل کتاب ہے کہ جس میں آپ کو اس کائنات کی ہر ایک شے آپ کو اس قرآن کریم میں ملے گی، اس لیے بھی یہ واضح اور روشن کتاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ روشن یعنی واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، قرآن عربیا، خالص عربی زبان میں۔ ہم نے اس قرآن کو خالص عربی زبان میں نازل کیا، اس لیے بھی نازل کیا کہ یہ چونکہ قرآن کریم کے براہ راست مخاطبین جو تھے وہ عرب تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا، آپ سب سے افضل تھے، سب سے افضل نبی ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی سب سے افضل ہے اور آپ کا زمانہ بھی سب سے افضل ہے۔ اور قرآن کریم کے جو براہ راست مخاطب تھے وہ چونکہ عرب تھے اور پھر مکہ مکرمہ کے عرب تھے، اور ان کی زبان جو قریشیوں کی زبان تھی وہ سب سے فصیح عربی جو ہے وہ قریشی ہی بولا کرتے تھے، اس لیے قرآن کریم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کی زبان میں ہی نازل فرمایا اور خالص عربی میں نازل فرمایا۔ لعلکم تعقلون، اس لیے اے لوگوں تاکہ تم لوگ جو ہے وہ سمجھ بوجھ حاصل کر سکو۔ چونکہ قرآن کریم کے براہ راست مخاطب وہ عرب ہی تھے، تو قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ ہے تاکہ قرآن کریم کو وہ پڑھ کے اس کو سمجھ بوجھ ان کو